آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 12، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سب ہیڈنگ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم۔ ان واقعات کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے اور بنی اسرائیل کی تکلیف دہی میں زیادہ توجہ کی۔ کوئی دقیقہ ان کو ستانے کا نہ چھوڑا۔ باحکم باری عزائزمہ فرعون اور اس کی قوم کو 10 مشکلات یکے بعد دیگرے پیش آئیں، جو ہر ایک موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہوئیں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو بما بنی اسرائیل کے مصر سے ہجرت کا حکم ہوا۔ سب ہیڈنگ: بنی اسرائیل کو ہدایات۔ تورات میں لکھا ہے کہ روانگی کے وقت بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہر خاندان والے بکرے یا دمبے کی قربانی کریں۔ اگر کسی میں اس کی طاقت نہ ہو تو اپنے ہمسایہ کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اطراف، ہاتھ پاؤں اور سر کے سوا اور باقی گوشت کھائیں، یعنی ان کی ہڈی نہ توڑیں۔ علامت کی غرض سے چلتے وقت اس کا خون دروازوں پر لگا دیں۔ گھر کے باہر کوئی چیز نہ چھوڑیں۔ روانگی کے روز اور اس کے بعد 7 دن تک نان فطیر کھائیں، اور فصل ربیع کے 14ویں روز مصر سے ارض مقدسہ کی طرف رات کے وقت لاٹھیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے بوڑھے جوان لڑکے حسب ترتیب نکلیں، اور جو کچھ رات کے کھانے سے بچ جائے اسے جلا دیں۔ سب ہیڈنگ: عید الفصح۔ یہ دن ان کے اور ان کی آئندہ نسلوں کے لیے عید کا مقرر کیا گیا، اسی کو وہ لوگ عید الفصح کہتے ہیں۔ تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اسی شب میں بنی اسرائیل نے غصہ دلانے کی غرض سے قبطیوں کی دوشیزہ عورتوں کو قتل کر ڈالا اور ان کے مویشیوں کو اور چوپایوں کو ہلاک کر دیا۔ سب ہیڈنگ: بنی اسرائیل کی ہجرت۔ بنی اسرائیل کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ قبطیوں سے قیمتی زیورات ادھار لے لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور شب کے وقت اپنے مال و اسباب اور مویشیوں کے ساتھ مصر سے نکلے، اور بلحام یوسف علیہ السلام کا تابوت نکال کر ہمراہ لیا، جیسا کہ انتقال کے وقت آپ نے وصیت کی تھی۔ سب ہیڈنگ: فرعون کا تعاقب و غرقابی۔ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت 6 لاکھ یا کچھ اس سے زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ دریا کے کنارے پہنچ گئے تھے کہ فرعون کو یہ خبر لگی۔ فوراً مصر کے گرد و نواح کے شہروں سے کچھ فوجیں جمع کر لیں اور ان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ جس وقت بنی اسرائیل دریائے نیل کے ساحل پر کوہ طور کے سامنے پہنچے، فرعون بھی اپنا لشکر لیے ہوئے آ پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے باحکم خدا اپنا عصا دریا پر مارا، دریا پھٹ گیا اور 7 راستے ظاہر ہو گئے۔ موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ اس میں سے گزر گئے، اور فرعون بما اپنے لشکریوں کے ان کے تعاقب میں آگے بڑھا، نصف دریا تک پہنچا ہوگا کہ موجوں کے تھپیڑوں نے اسے اس کی فوج کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ علامہ ابن اسیر نے اس میں 6 کا ذکر کیا ہے۔ اول، طوفان آیا، مدتوں پانی برستا رہا، تمام چیزیں پانی میں غرق ہو گئیں۔ جب فرعونی زیادہ پریشان ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اگر یہ عذاب ہم سے اٹھا لیا جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ عذاب جاتا رہا، مگر یہ ایمان نہ لائے۔ دوسرے ٹڈیاں آئیں، اس وقت بھی فرعونی یہی چال چلے۔ تیسرے، جنگلی چوہے اس کثرت سے پیدا ہوئے کہ تمام کھیتوں اور غلے کے انباروں کو برباد کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر التجا کی گئی اور یہ عذاب ان کے سروں سے جاتا رہا اور وہ ایمان نہ لائے۔ چوتھے، مینڈکوں کا عذاب آیا۔ یہ اس کثرت سے پیدا ہوئے کہ فرعونیوں کے تمام برتن اور مکان اس سے بھر گئے۔ موسیٰ سے پھر عرض کرنے لگے اور یہ عذاب دفع ہو گیا، مگر وہ اپنے کفر پر بالدستور قائم رہے۔ پانچویں، ان پر یہ عذاب نازل ہوا کہ فرعونیوں کا پانی خون ہو گیا، اور ایک ہی گھڑے سے فرعونی اور بنی اسرائیل پانی پیتے تھے۔ بنی اسرائیل پانی پیتے تھے اور فرعونی خون پیتے تھے۔ یہ عذاب 7 دن تک رہا۔ 8ویں دن موسیٰ کی دعا سے اس سے بھی نجات ملی۔
لیکن کافر کے کافر ہی رہے۔ ان واقعات کے بعد گھوڑے اور جواہرات اور غلے کے علاوہ تمام چیزیں مسخ ہو گئیں۔ جب اس مرتبہ بھی فرعونیوں نے آپ کو دھوکہ دیا تو حکم ہجرت نازل ہوا۔ علامہ طبری نے ان 6 کا ذکر کر کے عصا اور ید بیضا اور قحط کا ذکر کیا ہے۔ اس حساب سے 9 ہوئے۔ بائیں ہمہ 10ویں عذاب کا پتہ نہ چلا۔ عید الفصیح نصرانیوں کی عید کا نام ہے۔ صحیح یہ ہے کہ وہ اس کو عید الفطیر کہتے ہیں۔ علامہ ابن اسیر بنی اسرائیل کی تعداد 6,30,000 بیان کرتا ہے اور تحریر کرتا ہے کہ ہارون مقدمہ میں سے تھے اور موسیٰ ساقہ کے ہمراہ تھے۔ مورخ طبری کہتا ہے کہ وقت خروج موسیٰ کے ساتھ 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادہ تھے۔ اس کے علاوہ بچے اور عورتیں بھی تھیں جن کی تعداد کچھ ظاہر نہیں کی۔ 9ویں شب کو شبینہ کے دن مصر سے موسیٰ نکلے اور اس کی صبح کو فرعون کو ان کی روانگی کی اطلاع ہوئی۔ سب ہیڈنگ بنی اسرائیل کا دامنِ کوہ طور میں قیام۔ بنی اسرائیل دریا عبور کر کے دامنِ طور میں مقیم ہوئے اور موسیٰ کے ساتھ تسبیح میں مصروف ہو گئے، اور مریم ہمشیرہ موسیٰ و ہارون بھی دف لیے ہوئے بنی اسرائیل کی عورتوں میں بار بار ترتیل سے پڑھ رہی تھی۔ سب ہیڈنگ احکام عشرہ کا نزول۔ اس کے بعد موسیٰ کوہ طور پر مناجات کرنے کو گئے۔ اللہ جل جلالہ نے آپ سے کلام کیا، معجزات مراحمت فرمائے، الوارہ نازل کی۔ بنی اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ وہ 2 لوحیں تھیں جن میں کلمات عشرہ تھے، یعنی کلمہ توحید، یعنی شنبہ کے دن کچھ کام نہ کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، قتل، زنا، سرقہ، جھوٹی گواہی سے بچنا، اپنے پڑوسی کے گھر، عورت، اسباب کی طرف بری نگاہوں سے نہ دیکھنا۔ سب ہیڈنگ احکام عشرہ کے نزول کے متعلق روایت۔ نزول الواح کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل جس وقت دریا کو عبور کر کے طور سینا کے قریب مقیم ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام طور پر چڑھ گئے، اللہ جل شانہ سے باتیں کیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل اس انعام کا کہ فرعون سے ان کو نجات ملی ہے، اس طور سے شکریہ ادا کریں کہ 3 روز تک برابر غسل کریں، کپڑے دھوئیں، تیسرے روز طور کے ارد گرد جمع ہوں۔ بنی اسرائیل نے اس حکم کی تعمیل کی۔ طور پر دفعتاً ایک ابر محیط ہو گیا جس میں رعد و برق کی چمک و تڑپ تھی۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر حیرت زدہ جہاں پر تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ اس کے بعد طور کو دھوئیں نے ڈھانپ لیا۔ اس کے وسط میں ایک نور کا ستون تھا۔ اس کے بعد ایک زلزلہ عظیم محسوس ہوا جس سے طور کا ہر پتھر کانپ اٹھا اور رعد کی تڑپ اور زیادہ سنی جانے لگی۔ موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ بنی اسرائیل وصایا اور احکام شریعہ سننے کے لیے قریب آئیں، مگر بنی اسرائیل خوف کے مارے آگے نہ بڑھ سکے۔ تب یہ حکم صادر ہوا کہ ہارون حاضر ہوں اور علماء بنی اسرائیل ان کے قریب کھڑے رہیں۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ اللہ جل شانہ نے ان پر الواح نازل فرمائی۔ 40 راتوں کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ مورخین دریا کے عبور کرنے کے واقعے کو اس طرح پر روایت کرتے ہیں کہ جس وقت بنی اسرائیل دریا کے ساحل پر آ پہنچے اور فرعون ان کے قریب آ پہنچا تو بنی اسرائیل گھبرا گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ مصر میں ہم جس حالت میں تھے اچھے تھے، اب تم ہم کو مصر سے نکال لائے، سامنے دریا ہے، پیچھے دشمن، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، یعنی بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ قریب ہے کہ میری ہدایت کرے گا۔ موسیٰ کی زبان سے یہ کلمات ختم نہ ہوئے تھے کہ دریا پر عصا مارنے کی وحی نازل ہوئی۔ جناب موسیٰ نے دریا پر عصا مارا، فوراً 12 راستے ظاہر ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان راہوں سے چل کر کچھ دور چل کر ہر ایک سب سے کہنے لگے کہ شاید ہمارے ساتھی ڈوب گئے، جب تک ہم ان کو نہ دیکھیں گے ہم کو یقین نہ آئے گا۔ موسیٰ نے دعا فرمائی،
اس وقت پانی کی جو دیواریں بن گئی تھی ان میں روزن ہو گئے اور ہر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دریا عبور کر گئے۔ فرعون نے یہ ماجرا دیکھ کر اپنے لشکریوں سے کہا، دیکھو دریا نے مجھے راستہ دے دیا، لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہمارا دشمن تو نکل گیا اور تم باقی رہ گئے۔ چلو آگے بڑھو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا گھوڑا آگے کیا۔ جس وقت نصف دریا میں پہنچے، دریا اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور فرعون بما اپنے لشکریوں کے ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا، یعنی میں ایمان لایا اس پر کہ کوئی خدا کے سوائے اس کے نہیں ہے جس پر کہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، مگر اس وقت کا ایمان کچھ سود مند نہ ہوا۔ سب ہیڈنگ، حضرت موسیٰ کی بے ہوشی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، آپ نے دیکھنے کی تمنا ظاہر کی، حکم ہوا تم نہ دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی اصلی حالت پر رہ جائے تو شاید تم دیکھ سکو۔ موسیٰ کا پہاڑ کی طرف نظر اٹھانا تھا کہ تجلی باری کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا اپنی اس جسارت کی معافی چاہی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کو توریت کے بہت سے حلت و حرمت کے احکام بتائے۔ سب ہیڈنگ، حضرت ہارون کی قائم مقامی۔ موسیٰ جس وقت کوہ طور پر جانے لگے تھے، اپنے بھائی ہارون کو بنی اسرائیل میں قائم مقام کر گئے۔ وہ انہیں ہر حکم کی بجا آوری اور ممنوع چیزوں سے احتراز کی تعلیم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے ہارون کے کہنے سے ایک گڑھا کھودا اور کھود کر اس میں آگ روشن کی اور ان زیورات کو جو روانگی کے وقت مصر میں قبطیوں سے ادھار لے آئے تھے آگ میں ڈال دیے، اس وجہ سے کہ وہ زیورات ان پر حرام ہو چکے تھے۔ سب ہیڈنگ، گوسالہ کی پوجا۔ سامری اپنے ہمراہیوں کو لیے ہوئے آیا اور اس پر کوئی چیز ڈال دی جو اس کے پاس موجود تھی، جس سے وہ اجل یعنی گوسالہ بن گیا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ ہارون نے اس خیال سے کہ بنی اسرائیل میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے خاموش رہے۔ موسیٰ نے بوقت خروج مصر بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ تم کو کتاب اللہ دی جائے گی جس میں تمام احکام درج ہوں گے۔ بعد فرعون کی ہلاکت کے جب بنی اسرائیل طور سینا کے قریب آ کر مقیم ہوئے، موسیٰ سے کتاب اللہ کی طلب کی۔ موسیٰ نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ پہلے 30 روزے رکھو اور طہارت و صفائی سے رہو، جب یہ مدت ختم ہو جائے گی تب تم کو کتاب مرحمت کی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اول ذی قعدہ سے روزے رکھے۔ ماہ مذکور ختم ہونے کے بعد جس وقت طور پر جانے لگے، روزے کی وجہ سے منہ کی بو پسند نہ آئی۔ آپ نے بیر یا کسی اور درخت کی ایک ٹہنی توڑ کر مسواک کر لی۔ اللہ جل شانہ نے اسی وقت ہی وحی نازل فرمائی کہ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ مجھ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی بو سے زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے۔ تم 10 روزے اور رکھو اور اس کے بعد کتاب لینے اور ہم کلام ہونے کے لیے آؤ۔ چنانچہ جناب موصوف نے پورے اول عشرہ ذی الحج کے روزے رکھے اور اسی 10 دن میں بنی اسرائیل گوسالہ پرست ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے کہ موسیٰ کی مدت مقررہ 30 دن کی ختم ہو گئی اور وہ واپس نہ آئے تھے۔ سامری کو بعضے باجرمیوں سے شمار کرتے ہیں اور بعض اسے بنی اسرائیل سے کہتے ہیں۔ وہ شے جس کو عصر رسول سے تعبیر کرتے ہیں جبرائیل کے گھوڑے کی مٹی تھی۔ سامری نے یہ مٹی اس دن اٹھا لی تھی جبکہ بنی اسرائیل دریائے نیل عبور کر رہے تھے اور فرعون ان کے تعاقب میں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام حسب حکم باری تعالیٰ بنی اسرائیل کی مدد کو آئے تھے۔ جس طرف یہ جاتے تھے خشک گھاس سبز ہو جاتی تھی۔ سامری نے یہ دیکھ کر ایک مٹھی خاک جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کی اٹھا لی تھی۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ سامری نے ان زیورات سے 30 دن میں گوسالہ بنایا تھا اور بنی اسرائیل سے اس نے کہا تھا کہ یہ تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے تھے۔ ہارون نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم لوگ فتنہ میں پڑ گئے ہو، تمہارا خاندان رحمان ہے، تم میری اطاعت کرو۔ چنانچہ بعضوں نے
ان کی اطاعت کی اور اکثروں نے نافرمانی کی۔ سب ہیڈنگ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خفگی۔ موسیٰ کوہ طور سے مناجات کر کے واپس ہوئے تو بنی اسرائیل کو گوسالہ پرست پایا اور اس کی اطلاع جناب موصوف کو کوہ طور پر دی گئی تھی۔ آپ بہت برہم ہوئے اور لوگوں کو پھینک دیا۔ ہارون کے بال پکڑ کے ہارون نے معذرت کی، کہا یعنی اے میرے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال پکڑ کر نہ کھینچو۔ میں یہ ڈرا کہ مبادا تم یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ نے یہ سن کر ہارون کے بال چھوڑ دیے اور گوسالہ کو جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے نجات پانے کی خبر ان کے خسر شعیب کو ہوئی تو وہ مدین سے وہاں اپنی لڑکی صفورہ کے زوجہ موسیٰ حضرت شعیب کی آمد اور اس کے دونوں لڑکوں جرشوں ہمازر کو ہمراہ لے آئے۔ موسیٰ نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ بنی اسرائیل نے ان کی بہت عزت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں جب آپس میں جھگڑے بڑھتے نظر آئے تو بحکم الہی آپ نے ہر 100 یا 50 یا 10 آدمیوں میں ایک ایک افسر مقرر کیا جو ان کے قضایا اور آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتا تھا اور خود اہم و دشوار پیچیدہ معاملات کو فیصل کرتے تھے۔ گوسالہ کے جلانے کے بعد بنی اسرائیل خدا کی طرف رجوع ہوئے اور توبہ کے خواستگار ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار کیا۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا یعنی اے قوم، بے شک تم نے اپنے نفسوں پر اس گوسالہ کے پرستش سے ظلم کیا، بس اپنے خدا کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بنی اسرائیل اپنے آپ کو قتل کرنے لگے۔ موسیٰ اور ہارون کھڑے ہوئے خدا سے استغفار کر رہے تھے۔ جب 70,000 آدمی قتل ہو چکے تو خدا تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور قتل کرنے سے منع کیا۔ موسیٰ نے سامری کے قتل کا ارادہ کیا مگر باری تعالیٰ کے حکم سے باز رہے اور لعنت بھیج کر خاموش رہے۔ اس کے بعد موسیٰ اپنی قوم کے نیک اور افضل ترین آدمیوں میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے طور سینا کی طرف چلے، اس غرض سے کہ وہاں ان کو لے جا کر گوسالہ پرستی سے توبہ کرائیں اور اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں۔ اور جب یہ لوگ طور سینا کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم خدا کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ اللہ جل شانہ نے ان کی یہ التجا قبول فرما لی اور قریب ہونے کی ہدایت فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام تو اس ابر کے ٹکڑے میں چھپ گئے جو خاص طور پر نمایاں ہوا تھا، اور یہ سب ابر کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے۔ موسیٰ جب خدا سے ہم کلام ہو کر واپس آئے تو انہوں نے کہا یعنی ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ بظاہر اللہ کو دیکھ نہ لیں گے۔ خدا ان کی اس جسارت سے ناراض ہوا اور ایک ایسی بجلی چمکی کہ جس سے سب مر گئے، اور موسیٰ کی دعا سے وہ سب یکے بعد دیگرے زندہ ہوئے۔ بعض مورخین کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ پہلے کا ہے، بنی اسرائیل نے اس کے بعد بذریعہ خودکشی توبہ کی، واللہ علم۔ بہرکیف جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے اور انہوں نے اس پر عمل کرنے سے انکار کیا، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام فلسطین کے پہاڑ کا ایک ٹکڑا بقدر 1 مربع میل اٹھا لائے اور ان کے سر پر 1 قد آدم کا فاصلہ پر معلق کر دیا اور انہیں اپنے روبرو آگ دکھا دی اور پیچھے سے دریا آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا یعنی جو چیز ہم تم کو دیتے ہیں اس کو زور سے پکڑ لو اور سنو، ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم اس دریا میں ڈبو دیے جاؤ گے اور آگے بھاگ نہ سکو گے، کیونکہ آگ تم کو جلا دے گی۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور مجبور ہو کر راضی ہو گئے اور سجدے میں گر پڑے، مگر کن اکھیوں سے پہاڑ کو دیکھتے جاتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں میں یہ رسم جاری ہو گئی کہ سال بھر میں 1 مرتبہ ایک رخ سے سجدہ کرتے تھے۔ اس کے بعد رات کو بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے چچا اور بھائی کو قتل کر ڈالا۔ صبح کو قاتل کی تلاش ہونے لگی، قاتل کا پتہ نہ ملتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے گائے کی قربانی کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل سوال پر سوال کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ان پر سخت قید لگاتا گیا، یہاں تک کہ اس صفت کی گائے ایک ہی ملی، اس قیمت پر کہ اس کی کھال بھر
سونا دیا جائے۔ مجبور ہو کر بنی اسرائیل نے اس گائے کو خرید لیا اور اس کو ذبح کر کے اس کی زبان یا کسی اور عضو سے مقتول کو مارا۔ وہ حکم الہی سے زندہ ہو گیا اور وہ یہ بیان کر کے کہ مجھ کو فلاں شخص نے مارا ہے پھر مر گیا۔ سب ہیڈنگ: قبا عبادت و تابوت شہادت۔ اس کے بعد موسیٰ کو شمشاد دیا گیا۔ سنود کی لکڑی اور چوپایوں کی کھالوں اور بھیڑوں کی اون سے قبا عبادت وحی بنانے اور اسے حریر اور سونا چاندی سے مڈنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ تفصیلی کیفیت توریت میں مذکور ہے۔ توریت مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ کو کوہ طور سے واپسی کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ خدا کے لیے شمشاد یا سلوت شیشم کی لکڑی کا ایک صندوق بنائیں جس کا طول 2.5 ہاتھ اور عرض و اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور اندر و باہر سے اس پر سونے کے پتھر چڑھائے جائیں اور اس کے گرد طلائی کلش ہوں، اور 4 ہلکے ڈھلے ہوئے سونے کے 2 ایک طرف لگائے جائیں، اور شمشاد ہی کی لکڑی کے 2 عہد نامے اسی صندوق میں رکھے جائیں۔ اسی صندوق کو تابوت شہادت کہتے ہیں، اور ایک قبا سونے کا 2.5 ہاتھ لمبا 1.5 ہاتھ چوڑا بنایا جائے، اور 2 گروہوں فرشتوں کی صورت بنا کر اس کے دونوں طرف لگا دی جائے، اس صورت سے کہ یہ دونوں کروبی رودر روحوں اور ان کے پروں سے وہ قبا ڈھکا ہوا ہو، اور یہ قبا اس صندوق تابوت شہادت پر رکھا جائے۔ قبا کو کفارہ کا سرپوش کہتے ہیں۔ موسیٰ انہی کروبیوں کے سامنے کھڑے ہو کر عرض معروض کرتے تھے، اور ایک میز اسی درخت کی لکڑی کی 2 ہاتھ لمبی 1 ہاتھ چوڑی 1.5 ہاتھ اونچی بنائی جائے، اور وہ سونے سے مڈی ہو، اور اس کے چاروں طرف طلائی کلش اور 4 انگل اونچی کنگھیاں کٹہرے لگائے جائیں، اور اس کے چاروں پایوں کے مقابل 4 ہلکے طلائی لگا کر ان میں 4 چوبیں جو سونے سے منڈی ہوئی ہوں پہنا دی جائیں، اور اس کے متعلق ظروف، چمچے، سرپوش، پیالے خالص سونے کے بنا کر اس پر رکھے جائیں، اور اسی میز پر ہمیشہ نظر کی روٹیاں رکھی جائیں، اور ایک شمدان طلائی تیار کیا جائے، اور اس میں 6 شاخیں 3 ایک طرف ہوں، اور شاخوں میں بادامی صورت کے پیالے لگائے جائیں، اور شمع دان میں خود 4 پیالے ہوں، اور اس کی کلگیر و لگن طلائی ہوں،